سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ مد کی بات ہو گئی تھی، تقریباً مد کی 4 قسمیں بیان کی گئی تھی۔ ایک وہ کہ ایک الفی مد یعنی کھڑی حرکات اور حروف مدات کے اندر، اور 4 الفی مد۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مد متصل یعنی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ ہو تو 4 الفی مد ہوگا۔ پھر اس کی 2 قسمیں مد متصل، جیسے وجاء ربک والملک صفا صفا میں وجاء کے اوپر، اور یعنی مد متصل کہتے ہیں کہ حروف مدہ یا کھڑے حرکات اور اس کے بعد آنے والا حمزہ یہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں، یعنی 4 الفی مد کی شرائط دونوں ایک ہی لفظ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ دوسری مد منفصل یعنی اس پر بھی 4 الفی مد ہی ہوگا، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں دونوں شرائط الگ الگ کلمے میں پائے جا رہے ہیں۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات جو کہ وہ پہلے کلمے کے آخر میں، اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں۔ اس کے بعد حروف مدہ یا حروف لین کے بعد اگر سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، سکون یا تو پہلے سے ہی ہوگا، اسے مد لازم کہتے ہیں۔ مد لازم کو علم تجوید کتابوں میں 2 طرح سے بیان کیا، جیسے کہ آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہا ہوگا، میں نے لکھا ہے یعنی سکون پہلے سے ہو، یعنی جزم یا تشدید ہو۔ تو علم تجوید کے اندر اس کو کہا جاتا ہے اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہے یعنی جزم ہے تو اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مخفف کہا جاتا ہے۔ اور اگر اگلے والے حرف پر جزم کے بجائے تشدید ہے تو تشدید کیونکہ شدت ایک بھاری سا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مد لازم کلمی مخفف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ان دونوں میں مد لازم کلمی مثقل ہو یا مد لازم کلمی مخفف ہو 5 الفی مد ہوگا۔ اور دوسری قسم مد عارض ہے، وہ یہ کہ اگر سکون وقت کی وجہ سے ہو، اگر سکون وقت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر 3 الفی مد ہوگا، یعنی حروف مدہ کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد اگر سکون وقت کی وجہ سے آ رہا ہے، ویسے اس کے اوپر حرکت ہے، تو پھر چونکہ یہ سکون عارضی ہے، اس طرح کہ اگر ہم اس پر وقت نہ کریں، ملا کر پڑھیں تو پھر یہ سکون نہیں رہے گا۔ تو اس لیے یہ سکون عارضی ہے، اس کو مد عارض کہا جاتا ہے، اور یہ 3 الفی مد ہوتا ہے۔ عموماً یہ آیات کے آخر میں ہوتا ہے اور کہیں کہیں بیچ میں بھی ہوتا ہے، درمیان میں جہاں پر ہم وقف کر دیں۔ اس کو قاعدے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم آیت کے بیچ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو حفظ کے دوران بھی اتنے قواعد پتہ نہیں ہوتے، اجرا پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بیچ میں بعض اوقات غلطی اس وجہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہم پڑھتے جاتے ہیں، وہاں پر وقف کرتے نہیں تھے، اب اگر کہیں وقف کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں پر بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے اور یہ 3 الفی مد نہیں کر پاتے، اس کو جاننا چاہیے۔ اس کے بعد ہے طریقہ قواعد اور طریقہ قلقلہ۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قاف با جیم دال، تو یہ ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ تو یہ حروف جب ساکن ہوں بریکٹ میں آپ کو دیکھیے نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ جزم یا وقت کی وجہ سے ساکن ہو، جزم یا وقت کی وجہ سے ساکن ہو تو ان کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھتے ہیں۔ جمال القرآن فوائد مکیہ وغیرہ کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ آواز ٹھپا کھاتی ہوئی معلوم ہو، اچٹتی ہوئی معلوم ہو، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے اگر یوں کہتے ہیں کہ ان کو ہلکا سا ذرا سا ہلا کر پڑھیں گے اور پڑھ کر بتایا جائے تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، برخلاف اس سے ان کو ٹھپا کھاتی ہوئی یا بال کی طرح گیند کی طرح ٹھپا کھاتی ہوئی آواز سمجھائے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگرچہ دیکھا جائے تو آواز یہی ہے کہ آواز ٹھپا کھاتی ہوئی ہی معلوم ہوتی ہے، تو اصل تو یہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر قلقلہ یعنی جیسے اب یہاں پر اگر تشدید ہوگا تو قلقلہ بھی سختی کے ساتھ ہوگا، اور اگر تشدید نہیں ہوگا اس حرف پر تو قلقلہ
عام نرمی کے ساتھ ہوگا، جیسے تبت یدا ابی لہب و تب، سختی کے ساتھ ہوا کیونکہ تردید ہے۔ آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہاں پر چونکہ تردید نہیں ہے تو قلقلہ نرمی کے ساتھ۔ اس کے بعد وقف کا طریقہ کار۔ وقف کی اولاً دو صورتیں ہیں، حرکت کی تبدیلی اور حرف کی تبدیلی۔ حرف کی تبدیلی چونکہ ایک ہی آسان ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم حرکت کی تبدیلی پڑھتے ہیں۔ حرکت کی تبدیلی کی پھر تین صورتیں ہیں، حرکت کی تبدیلی کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ یعنی وقف کی صورت میں حالت نہ بدلے، جیسی حالت اس حرف کی جس پر وقف کیا جا رہا ہے وقف سے پہلے تھی ویسے ہی وقف کے بعد ہو۔ اور یہ کہاں کہاں ہوگا؟ یہ تین موقعوں پر ہوگا یا تین مقام پر ہوگا۔ نمبر ایک، آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو۔ آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو، جیسے سطحت، یہ سطحت جو ہے یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، اس لیے ساکن کے اندر سکون وقف کے اندر حرف تو گرتا نہیں ہے، حرکت ہی گرتی ہے، لہذا اس پر جو سکون ہے حرکت سکون کی شکل میں تو وہ تبدیل نہیں ہوگی بلکہ وہ اسی حالت میں رہے گی۔ حالت نہ بدلنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آخری حرف جس پر ہم وقف کر رہے ہیں اس پر کھڑا زبر ہو۔ کھڑا زبر ہوگا جیسے طوبا، وقفاً طوبا، کھڑا زبر ہوگا تو وہ وقف کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا، جیسے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی یا واللیل اذا یغشی، اس طرح کی جو آیات ہے، کھڑا زبر جس پر بھی ہو۔ اور تیسری صورت حالت نہ بدلنے کی، حرکت کی تبدیلی کی جو پہلی صورت ہے اس کی تیسری حالت یا تیسرا موقع، تیسرا مقام وہ کیا ہے کہ آخری حرف جو ہے وہ الف مدہ ہو، تو اس صورت میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، جیسے سورۃ الشمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ تو اس طرح ان تین مقامات پر حرکت کی تبدیلی والی صورت میں حالت نہیں بدلے گی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ آدھی حالت بدلے، وقف کی صورت میں آدھی حالت بدلے، یعنی آدھی حرکت گر جائے اور یہ صرف زبر کی تنوین میں ہوتا ہے، جیسے ہدن وقفاً ہدا، طبن وقفاً طبا، ابدن وقفاً ابدا۔ چوتھے کلمہ میں بھی جسے ہم بچوں کو بتاتے ہیں نا ابدن ابدا، یہاں پر ہم وقف کرا رہے ہیں اس لیے ابدا پڑھ رہے ہیں، اگر ہم وقف نہ کروائیں تو ابدن ابدن ذوالجلال والاکرام پڑھا جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح یہاں پر حالت وقف یا علامت لگا کر حالت وقف اور پھر حالت وقف بھی لکھی۔ سورۃ النبا تقریباً پوری ابتدائی 5-6 آیتوں کی۔ سورۃ الدہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مذکورا ہے مگر ہم اس کو مذکورا پڑھ رہے ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ہے، ہم بصیرا پڑھتے ہیں وقت کی صورت۔ تیسری صورت کون سی ہے حرکت کی تبدیلی کی؟ حرکت کی تبدیلی کی تیسری صورت یہ کہ مکمل حرکت گر جائے۔ مکمل حرکت گر جائے یہ صورت کہاں ہوتی ہے؟ پڑی حرکات میں ہوتی ہے اور کھڑی زیر الٹے پیش اور زیر اور پیش کی تنوین میں ہوتی ہے، یعنی پڑی حرکات تو تینوں اور کھڑی زیر الٹے پیش اور زیر اور پیش کی تنوین میں۔ جیسے اس کی مثالیں یہاں پر لکھی ہیں، باقی قرآن کریم میں تو ہیں۔ بخیلا وقفاً بخل، حقیبی وقفاً حقیب، صمد وقفاً صمد، بہی وقفاً بہ، لہو وقفاً لہ، تغلیل وقفاً تغلیل، احد وقفاً احد۔ حرکت کی وقف کی دوسری حالت یا دوسری صورت جو بتائی تھی، دو صورتیں، تو دوسری صورت کیا ہے وقف کی؟ وہ حرف کی تبدیلی ہے، یعنی حرف بدل جائے، وقف کی صورت میں حرف ہی بدل جائے۔ یہ صرف ایک حرف میں، وہ بھی گول تا جسے تائے مدورہ بھی کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اس کو تائے مدورہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو گول تا جو ہوتی ہے یہ وقف کی حالت میں ہا ہو جاتی ہے، جیسے رقبتن وقفاً رقبہ، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، ملا کے پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ لمزۃ اس پہ تا ہے لیکن ہم وقف کر رہے ہیں
همزة اللمزة، ٹھیک ہے نا. القارعة ما القارعة، اگرچہ ما القارعة الحاقة ما الحاقة. تو پورے قرآن میں جہاں پر بھی گولتا ہوگی وہ وقت میں ہا ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور قاعدہ جاری ہو رہا ہوگا تو وہ قاعدہ بھی جاری ہو جائے گا. اس کے بعد ہے ساکن و مشدد کا وقت. ساکن اور مشدد کا وقت، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. یعنی ساکن حرف، یعنی مطلب یہ کہ جو حرف پہلے سے ہی ساکن ہو اس پر، یا جو حرف حرکت والا ہو اس پر ہم وقت کر رہے ہوں تو نرمی کے ساتھ وقت کریں گے. جیسے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ان سب پہ نرمی کے ساتھ وقت ہو رہا ہے. جبکہ دوسری صورت مشدد حرف، جو حرف مشدد ہو کیونکہ تشدید سختی کو چاہتا ہے اس لیے سختی کے ساتھ وقت کریں گے. یہ پڑھنے میں بھی سخت ہوتا ہے تو مشدد حرف جو ہے اس میں بھی سخت ہوگا یہ ادائیگی میں وقت کی صورت میں بھی. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں جو ہم وقت کر رہے ہیں وہ تب سختی کے ساتھ کر رہے ہیں. تیسری صورت اس میں جو میں نے ذکر کی ہے وہ را مشدد پر وقت کی، کیونکہ را مشدد پر وقت میں تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ را ساکن، عام را جو ہوتی ہے مشدد نہ ہو غیر مشدد اس پر وقت کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے سامنے جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر. لیکن را مشدد پر جو وقت ہوتا ہے اس میں سختی تو ہوگی، سختی اور جماؤ تو ہوگا وقت میں، لیکن لرزہ جان بوجھ کر را کا جو لرزہ ہوتا ہے وہ طاری کرنا غلط ہے، مکروہ ہے، اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے اس وجہ سے بھی ذکر کی اور اس وجہ سے بیان کی کیونکہ میرے ایک چچا تھے، انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ قاری را مشدد پر وقت کیسے کریں گے. میں نے کہا سختی اور جماعت سے، تو انہوں نے کہا کہ قاری عبدالرشید صاحب آئے تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں را مشدد پر لوگ اس طرح وقت کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اس پر بھی عام طور سے وقت ہوگا جیسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، اس طرح تو پھر مشدد اور غیر مشدد کا فرق نہیں ہوگا. تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں ہے بہرحال. تو یا تو میں پھر دوسرے چچا تھے جو ان کے استاد بھی ہیں، قاری عبدالرشید صاحب ان کے استادوں میں بھی ہیں اور ان کے مدرسے کے ناظم بھی تھے، تو وہ ان کی خدمت میں گئے تھے اور ان کی دعوت وغیرہ بھی کی. ان سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، مشدد پر تو وقت تھوڑا سختی کے ساتھ ہی ہوگا. میں نے کہا جیسے چچا بتا رہے تھے کس طرح، تو انہوں نے کہا کہ یا تو سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی یا پھر انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ جو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جان بوجھ کر لرزہ طاری کرتے ہیں، ان کا مقصد اس کو منع کرنا ہوگا. میں نے کہا یہ تو درست، یہ بات تو ہے واقعی کہ اس پر لرزہ جو جان بوجھ کر لرزہ طاری کرتے تھے، میں نے کہا اس پر تو منع کرنا ہوگا شاید، اور میں نے کہا یہ تو ہے، یہ تو غلط ہے. تو بہرحال اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا. اس میں خاص طور سے خیال رکھا جائے مشدد را پر وقت میں سختی اور جماؤ تو ہو لیکن جان بوجھ کر لرزہ طاری نہ کیا جائے. آگے مخارج کا بیان ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مخارج کی ترتیب ہے وہ انشاءاللہ بیان کر دیں گے، اس میں بھی آسانی ہوگی. اس کے بعد کچھ اور قواعد وہ دوسرے رسالے کے اندر میں نے تدریس قرآن کے رہنما طریقہ اس کے اندر ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے، اس کو بھی دیکھ لیں گے. اس میں لام را کے ان کے الگ الگ کچھ قواعد ذکر کی گئے. اس کے اندر میں نے ان مخارج کے بعد کچھ نورانی قاعدے کی جو تختیاں ہوتی ہیں میں نے وہ تختیاں بھی آسان کر کے لکھ دی ہیں، کیونکہ بہت سے ساتھی وہ پریشان ہوتے تھے. بہت سے ساتھی وہ چیزیں جو پڑھانے کی نہیں ہے وہ پڑھا دیا کرتے تھے، بہت سے ساتھی جو ہے نا پڑھانے والی چیزیں چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اس لیے میں نے ان کو بھی آسان کر کے تختیوں کو کہ کون کون سا حصہ اور اس میں کیا کیا پڑھانی چاہیے وہ اس کے اندر ذکر کر دیا. تو انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے اور پھر آگے اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین.